علیکم، میں ہوں ذوالقرنین حیدر اور مجھے بڑی دھمکیاں ویز جو ہیں وہ فون آ رہے ہیں اور میسیج آ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ میں کہ تم کر کے دیکھو، تمہارے میں ساری نسلیں جو ہیں وہ تمہاری جو ہے نا وہ یاد رکھیں گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا۔ تو مجھے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ تو ابھی میں جو ہوں ابھی میں چپ ہوں، میں نے بھی 20% بولا ہے۔ تو میں اگر 100% بول دیا نا تو پھر تمہارے پیچھے سے جائے گا اور منہ سے نکلے گا تم لوگوں کے۔ تو تم اپنا بندوبست نا اپنی اوقات میں رہو سارے، ٹھیک ہے؟ دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں پیچھے سے ڈالوں گا، تمہارے سر سے نکال دوں گا۔ گالیوں میں مجبور نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ اور آج میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جی ایسوسیشنز میں جو ہے وہ سلیکشنز پہ اور دوسری چیزوں پہ لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں آپس میں۔ پلیئرز جو ہیں وہ جن کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہیں، جو اتنی محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سلیکٹ نہیں ہوتے اور نہیں ہوئے، تو ایک دو جگہ پہ رپورٹ ہوا ہے کہ جی انہوں نے وکٹیں کاٹ دیا رات کو آ کے، اور وہ کئی ہوتی ہے نا، وہ کئیاں چل گئی ہوتے ہیں، تو وکٹاں کئیوں سے انہوں نے کھود دیا پوری قبر کرکٹ کی ادھر۔ تو جی یہ تو ہوتا ہے پھر ایسے جب آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں میں ابھی زون میں جو ہے اتنی اچھی میں نے کیپنگ کی، سارا کچھ کیا، فٹنس اپنی شو کی۔ تو اسی طرح دوسرے لڑکے بھی بیچارے بڑے جنہوں نے جو ہے بڑا اچھے لڑکے تھے، ان کو اگنور کر کے انہوں نے جو ہے وہ سفارشی لڑکے جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہیں۔ چاہے وہ پی سی بی کی طرف سے سلیکشن کمیٹی میں آئے، اس میں پی سی بی کا قصور تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو ہر بندے کے اپنا ایک اپنا وہ ایک عمل ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ کیسے پی سی بی کا نام بنائے یا خراب کرے۔ تو انہوں نے یہ جتنے سلیکٹر آئے انہوں نے تو پی سی بی کا نام خراب کر دیا کہ جس طرح کی سلیکشن ہوئی، اور جو پریزیڈنٹ تھے زونوں کے اور ایسوسیشن کے، یہ سارے حرام خور جتنے کتے کے بچے، سارے ایک ہی تھالی کے میں کھانے والے کتے سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ ایسوسیشن پہلے بند ہوئی کہ جی یہ جو حرام خوریاں انہوں نے لگائی تھی، لڑکوں سے پیسے لے کے یہ چلاتے تھے، لڑکے بھی اور کلب بھی، تو اسی وجہ سے یہ بند ہوئے تھے ساری ان کی جو حرام خوریاں۔ تو لڑکوں کا جو بالکل جائز ہے جی، لڑکے جو مرضی کریں، میرا بس چلے تو میں بھی جا کے ساتھ ان کے کروں، لیکن میں جو ہوں ایسا نہیں ہوں۔ جو کر رہے ہیں وہ بالکل جائز کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ چاہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے جو لاہور کا پریزیڈنٹ ہے یا زونز کے پریزیڈنٹ ہے، ان کو جا کے سر پہ ڈنڈے ماریں، کہ ان کی گاڑیوں پہ جا کے ڈنڈے ماریں، ان کے جدھر وہ ان کے بزنسز ہیں، جدھر یہ جاتے ہیں ان کے گاڑیوں کو ڈنڈے ماریں، ٹھیک ہے؟ میں تو کھلی چھٹی دے دی ہوئی ہے، کافی لڑکوں کو مجھے فون آیا کہ میرے سے بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو میں نے کہا بھائی آپ جاؤ ڈنڈے مارو گاڑیوں کے، ان کے سر پہ ساروں کے ڈنڈے مارو جو زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ جا کے ان سے پوچھیں، آپ ان کو جا کے ایک دو لڑکوں نے تو مجھے کہا کہ میں تو ان کو سیدھے جا کے گولیاں ماروں گا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ گولیاں مارے جو مرضی کریں، آپ کا اپنا فعل ہے۔ تو وہ تو میں تو اس کو صاف کہا، میں نے کہا بھائی آپ کا اپنا فعل ہے، میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں اگر سلیکشن کمیٹی میں آؤں گا تو میں پھر ہر بندے کے ساتھ انشاءاللہ انصاف کروں گا جو ڈیزرو کرتا ہوگا، اور آپ ان کو جو اس طرح آپ کا دل کرتا ہے بھائی آپ کریں، لڑکے جس طرح دل کرتا ہے آپ کو ان کو اپنا بدلہ لیں، ٹھیک ہے؟ ایک دو تو بھی یہ سیالکوٹ سے آئی ہے کہ وہ جو ایسوسیشنوں نے امپائر لگائے تھے انہوں نے جو ہے وہ بھی سلیکشن کمیٹی میں پہلے تھے، ان کو پھر انہوں نے مارا امپائروں کو،
اور جو سلیکٹر تھے ان کے بھی وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح ان کو ماریں یا کیا کریں. ابھی یہ تو ٹائم بتائے گا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ آ گیا پوری کرکٹ بند ہو جائے گی آپ کی ڈومیسٹک کی جتنی ساری ہے دوبارہ. تو ابھی تو شروعات ہے, آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا انشاءاللہ. تو جنہیں تسی حرام خور اکٹھے ہوئے ہو نا, کتی کے بچے سارے حرام خور جتنے یہ تم لوگوں نے پراپرٹیاں حرام کھا کھا کے بنائی ہوئی ہیں, یہ سارے انشاءاللہ تمہارے نکلیں گے, دیکھ لینا. اور جیسے جو دوسرے لوگوں کو جو حرام کھانے والے لوگ تھے ان سے بدلہ لینے کے لیے, وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیٹھ عابد تھا, اس کو وہ بھی حرام کھاتا تھا, تو اس کے بچے کے ساتھ ایسی گولیاں ماری اس کے اپنی گارڈ نے. تو یہ حرام جتنے کھانے والے ہوتے ہیں نا, یہ سارے ان کے بچے, کوئی لولا ہوتا ہے, کوئی لنگڑا ہوتا ہے, کوئی بولا ہوتا ہے, کوئی کس طرح کا ہوتا ہے, کوئی کس طرح ہوتا ہے. تو یہ حرام کھانے والوں کا پھر حال بھی اس طرح ہی ہوتا ہے جو دنیا میں اللہ دکھاتا ہے. پھر اس کو جب گولیاں ماری تو پھر وہ روئے, تو حرام کھایا ہوا تو حرام تو نکلے گا نا بھائی. اس طرح ہی ہوتا ہے حرام کھانے والوں کو. اور اس کا عابد, سیٹھ عابد کا آپ دیکھ لیں, حرام کھا کھا کے اس کا کتوں کی موت مرا تھا وہ. اور جو اس کے جن لوگوں نے حرام کھایا وہ دیکھ لیں آپ, ان کا حال دیکھ لیں کیا ہوا ہوگا. تو ابھی لڑکے اپنا بدلہ لے رہے ہیں, ریونج لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں بھی اپنا بدلہ لوں گا, کیونکہ میں نے بھی پورا لاہور نے دیکھا کہ کیسی کیپنگ کی اور کس طرح کے میں نے کیے. اور میں جو ہے وہ انٹرنیشنل بھی اپنا بدلہ لوں گا اور لوکل بھی بدلہ لوں گا. کیونکہ پہلے میں یہ تھا کہ پہلے میں تھوڑا سا اس پہ تھا کہ تھوڑا سا چھوٹا بھی تھا, اور اب ذرا بڑا ہو گیا ہوں اور لنکس میرے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیسے بدلہ لینا ہے. تو اب میں اپنا بدلہ بھی لوں گا اور لڑکے اپنے بدلے لے بھی رہے ہیں. اور میں نے ان کو کہا صاحب بھائی آپ نے جس طرح بدلہ لینا ہے آپ وکٹیں اکھاڑ دیں جا کے زون کی, آپ سینئر ڈسٹرکٹ کی جو جہاں میچز ہیں, آپ جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں آپ اکھاڑ دیں وکٹیں. میرا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے بھائی, آپ کا اپنا فیل ہے, آپ نے جس طرح بدلہ لینا ہے آپ لیں. اور یہ پورے پاکستان میں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ لڑکوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. اور جو بیٹھا ہوا ہے, جو باقی میں باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن ابھی میں ادھر تک کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی اور واقعات آپ کے سامنے آئیں گے. ابھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے, ایک دو واقعات سامنے آئے ہیں کہ سلیکٹروں کو اور امپائروں کو جو ہے وہ کرسیاں ماری ہیں لوگوں نے, اور ان سے بدلے لے رہے ہیں کہ سلیکٹ کیوں نہیں کیا گیا. تو ابھی تو کافی آئیں گے, اور ابھی دیکھنا یہ میرے خیال سے یہ بند کر دیں گے, سب کچھ بند ہو جائے گا. کیونکہ لڑکے. السلام علیکم, میں ہوں ذوالکرنین حیدر, اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ اگر میرے ساتھی انہوں نے جو ریجنز ہیں یا کوئی بھی ہے اس سے میرے ساتھ زیادتی کی تو میں ان کو جو ہے ماں بہن کی گالیاں بھی دوں گا, اور میڈیا میں آ کے میں ان کو جو ہے ماں بہن کی گالیاں دوں گا. کیونکہ میں ویسے دیتا نہیں ہوں, لیکن یہ سب جو ہیں وہ اسی قابل ہیں کہ ان کو ماں بہن کی گالیاں دی جائیں. تو آج میں جو ہے آپ کو پہلے میں نے شاید آپ نے ویڈیو سنی ہو میری کہ جو ہے وہ میں اگر میرے سے انہوں نے زیادتی کی تو پھر میں ماں بہن کی گالیاں دوں گا ان کو لائیو آ کے, اور ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ, جو انٹرنیشنل میڈیا پہ, لوکل پاکستان کے میڈیا پہ میں ان کا سب کا پول کھولوں گا, اور ان کی جو جتنی حرام خوریاں یہ ان کی ساری جو ہے میں ان کی آپ کے سامنے ظاہر کروں گا. اچھا, سب سے پہلے تو میں زون جو یہ ایسوسیشن زونز ہوئیں ان میں سارے جتنے بھی تھے سفارشی لڑکے انہوں نے سلیکٹ کیے,
ٹھیک ہے. اور ان میں جتنے جو تھے ووٹوں والے کلب تھے اب انہوں نے اپنے اپنے لڑکے کھلائے, ان کی زیرو پرفارمنسز رہیں. اور کچھ یہ جتنے پریزیڈنٹ بنے تھے زونوں کے, یہ سب حرام خور جتنے, جیسے آپ کو پتہ ہو, یاد ہو کہ آپ نے جب یہ ایسوسیشنز بند ہوئی تھی, یہ ان کے حرام خوریوں کی وجہ سے جو ہے یہ حرام کماتے تھے پریزیڈنٹ کلبوں سے ووٹ لینے کے لیے پیسے لے کے لڑکوں کو کھلانا, سفارشی لڑکوں کو کھلانا. تو یہ حرام خور, ان کی حرام خوریاں اس وقت بند ہوئیں, تو حرام خوریاں ان کی دوبارہ کھل گئی ہیں. یہ بڑے خوش ہیں, اور حرام ان کو پھر عقل نہیں آئی, اور ان کو کوئی جو ہے وہ ان کو کوئی وہ سبق نہیں ملا. یہ حرام خوری پھر آ گئے ہیں. اور جو یہ پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں پورے پاکستان کی جو ایسوسیشنز ہیں, ان کے جو زونز کے پریزیڈنٹ ہیں, یہ سب حرام خور سفارشی لوگوں کو آگے لا رہے ہیں, اور جو ہے ہماری کرکٹ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور لاہور, خاص طور پہ لاہور کی میں بات کروں گا کہ میں ابھی میں نے سلیکٹرز کو بڑا جو ہے بڑے سخت لہجے میں نے کہا ہے کہ میں ماں بہن کی گالیاں تم لوگوں کو دوں گا. تم اندھے ہو جو تم آ کے سلیکٹ, جب میں کیپنگ کر رہا تھا زونز میں, تو میں نے میرے کیچ جو تم لوگوں نے دیکھے, یا میری فٹنس دیکھی, یا میری جو ہے کیپنگ دیکھی, تو تم لوگ اندھے ہو کہ تو تم لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ کون کتنا فٹ ہے, اور کہ کون کتنی کرکٹ کھیل سکتا ہے, اور کون کتنا کیا کر سکتا ہے. یہ حرام خور جتنے ہیں, یہ چاہے وہ پچھلا سیٹ اپ آیا, ٹھیک ہے, اس میں اور دہاڑیاں ان کی لگ گئی کہ اور یہ زیادہ زونس, زیادہ وہ ڈسٹرکٹ ہو گئے, زیادہ لڑکے سلیکٹ ہوئے, انہوں نے ادھر حرام خوریاں کی. پھر اس کے بعد اب ایسوسیشنیں آ گئی ہیں, ایسوسیشنیں پھر وہ حرام خوریاں کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو ابھی تو میں ان کے ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں, اور ان کے میں سارے پول کھولوں گا کہ انشاءاللہ یہ جو حرام خور جو اس وقت ایسوسیشنوں میں پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں, یا وائس پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں, یا مینیجرز بنے ہوئے ہیں, کوچز بنے ہوئے ہیں, یہ سب حرام خور, ان کو حرام لگا ہوا ہے ان کے منہ کو. یہ کوئی بھی دور آئے یہ اپنی حرام خوریاں نہیں چھوڑتے, اور ان کو سبق بھی نہیں ملتا, یہ سبق بھی نہیں سیکھتے کہ ان کے ساتھ پہلے کیا ہوا کہ ایسوسیشن بند ہو گئی, ڈپارٹمنٹ بند ہو گئے, انہوں نے پھر بھی حرام خوریاں دوبارہ آتے ہی دوبارہ وہی کام شروع کر دیے ہیں. تو پی سی بی کی بھی مجھے جو ہے وہ جو سلیکٹر ابھی آئے ہیں, ان کی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. وہ اندھے سلیکٹر ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, وہ آتے ہی نہیں ہیں گراؤنڈ میں لڑکوں کو دیکھنے کہ بھائی کس میں کتنی جان ہے, کس میں کتنی ایبلٹی ہے. وہ اندھے چوہوں کی طرح وہ اپنے بلوں میں گھسے رہتے ہیں, اور صرف پیسے لیتے ہیں پی سی بی سے, اور اس کے بعد وہ لڑکوں کو نہ ان کو لڑکوں کا پتہ ہے کہ کون کتنا فٹ ہے, کس نے کتنی کی اچھی کیپنگ کی ہے, کس نے کتنی اچھی بیٹنگ کی ہے. یہ سارے حرام خور جتنے سلیکٹر بنتے ہیں, یہ سارے جا کے ادھر آفسوں میں بیٹھ کے یہ ٹیمیں بنا لیتے ہیں پریزیڈنٹوں کے ساتھ مل کے, اور بعد میں پھر کوئی اب ٹیم بننی تھی, اور ایک جو یہ پریزیڈنٹ ہے وہ 10 دن کے لیے باہر گیا ہوا ہے, دوسرا سلیکٹر ہے وہ 10 دن کے لیے انجوائمنٹ کے لیے گیا ہوا ہے. او بھائی ٹیم کس نے بنائی ہے پھر, اگر جو ہے وہ تم سب باہر گئے ہوئے ہو, اور تم لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہو, حرام خور لوگ تم سب اکٹھے ہو جاتے ہو, اور بعد میں پھر جب اللہ کا ڈنڈا تمہارے سر پہ پڑتا ہے تو تم لوگ اس وقت کہتے ہو وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تمہارے حرام خوریاں جب بند ہوتی ہیں اس وقت تم کہتے ہو کہ وہ بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ. تو یہ تم لوگ جو ہو, تو تم لوگوں کو میں نا آرام سے سمجھا رہا ہوں, ورنہ تم لوگوں کو نا میں آ کے نا ایک تو منہ پہ بھی میں تم لوگوں کو گالیاں دوں گا, اور دوسرا میں میڈیا والے میرے ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پول کھولے کہ یہ حرام خور کتنے کیا کچھ کرتے ہیں سفارشوں پہ, کسی کی سفارش پہ آ جاتے ہیں, کبھی کسی کی سفارش پہ آ جاتے ہیں, اور جو ہے یہ
ग्राउंडों में इनसे भागा नहीं जाता। मिल के ये जोन्स में जितने स्कोर इन्होंने लड़कों ने किए हैं ये सारे मिलजुल के हुए हैं। एक लड़का जी वो जी उसने 100 कर लिया, वो जी उस प्रेसिडेंट के क्लब का वो उससे स्कोर करवाना है ताकि उसको टीम में हम जो है वो हम टीम उसमें सीनियर डिस्ट्रिक्ट में लाएं, उसके बाद हम फर्स्ट क्लास लाएं ताकि हम इनके साथ डीलें करें और जो फर्स्ट क्लास में पैसा मिले वो आधा प्रेसिडेंट को जाए, आधा उनकी जेब में जाए। ये हरामखोर खुद सारा पैसा खा जाते हैं लड़कों का, जो है ये जो प्रेसिडेंट हैं क्लबों के, और बाकी जो है ये सारे जो ओहदों पे आते हैं सेलेक्टर होके या ये जो भी है। ये मैं अभी आपको सब कुछ इंशाल्लाह ये मीडिया पे मैं आपको सारा खोल के बताऊंगा और मिलियन लोग मुझे देखते हैं, आपके सामने हैं मेरे सारे इंटरव्यूज, और जिसने हरामखोरी की है वो कुत्ते की मौत मरा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इंशाल्लाह ये जो हरामखोर है ना, हरामखोर ये जो हरामखोर बैठे हुए हैं ये एसोसिएशनों में आके, और ये जो सारा सिस्टम इन्होंने दोबारा बनाया, एसोसिएशन फिर खोल दी हैं, फिर वही हरामखोरियाँ जो हैं वो क्लब सिस्टम दोबारा शुरू हो गया। जी मेरा वो लड़का खिला लो, मेरा ये खिला लो, मेरा वो खिला लो। ओ भाई कब सुधरोगे? जब तुम लोगों की रोटियां बंद हो जाएंगी, हरामखोर लोग तुम सारे, तुम्हारे पेट हराम खा के पेट निकले हुए तुम लोगों के सबके, तुम्हारी औलादें भी आगे हराम खाएंगी और तुम वो भी हराम ही निकलेंगे आगे से। कब सुधरोगे? अल्लाह का डंडा तुम्हें 2 साल अभी पड़ा है, जो कोविड आया तुम लोगों की सबकी क्रिकेट बंद होगी तो हराम खोरोगे, तो तुम लोगों को उस वक्त तक समय फिर भी तुमने लेसन नहीं लिया कि तुम हराम खोर जितने थे तुम्हारी सबकी क्रिकेट बंद हो गई। घरों में तुम कैद हो गए थे सब कुत्ते जो से जितने सारे हरामखोर जो थे, चाहे वो एसोसिएशन के थे चाहे वो जो भी थे, सारे हरामखोर कमरों में बंद थे उस वक्त। तुम लोगों को कुत्तों को फिर नहीं समझ आई कि अल्लाह ने तुम्हारे पे अजाब भेजा है तो अपनी करतूत सही करो। तुम हरामखोर फिर वही अपने, तुम कुत्तों ने आगे नहीं ये नहीं देखा कि मैंने जोन में कैसी कीपिंग की है, किधर से मैंने किधर से मैंने कैच पकड़े हैं फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट स्लिपों से कैच पकड़े हैं। वो जो कुत्ते आके बैठे हुए थे पीछे मेरे आके हरामखोर, वो ये नहीं बताया था जाके उसके प्रेसिडेंट को के बेंचो कुत्ते के बच्चों उधर तुमने वो उसने फर्स्ट क्लास स्लिपों से कैच पकड़े हैं। और सबसे ज्यादा फिट वो लड़का है पूरे लाहौर में, जिस मर्जी से पूछ लो कौन किसने बेस्ट कीपिंग की है, लड़कों से जाके पूछ लो, सिलेक्टरो कुत्ते बेंचो हरामखोरो, जाके पूछो लड़कों से कि जुल्करनैन ने कैसी कीपिंग की है, उसकी फिटनेस क्या थी, और चैंपियन उसने चैंपियन टीम कॉम्बिनेशन के साथ चैंपियन करवाया है। तुम बेंचो कुत्ते के बच्चे उधर ऑफिसों में बैठ के और ठंडे कमरों में बैठ के तुम टीमें बना देते हो। तुम्हें कुत्तों को ये नहीं पता होता बेंचो 40 डिग्री में मैं हूँ या कोई और है, बेंचो वो परफॉर्मेंस कर रहा है या कीपिंग कर रहा है या अपनी फिटनेस कर रहा है, तो बेंचो तुम कुत्ते जो है वो को नजर नहीं आता। तुम ऑफिसों में जाके बैठ के सिर्फ टीमें बना लेते हो। जो तुम्हें हराम खिलाता है बेंचो, जो तुम्हें गाड़ियाँ, जो तुम्हें पैसा देता तुम कुत्ते के बच्चे वो सिलेक्ट करते हो सारे। बेंचो अभी मैं तुम लोगों को जो है ना, मैं अभी सिर्फ ये अभी इधर हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूँगा, मैं तुम्हारा सारी नस्लें याद रखेंगी। और जिस कुत्ते के बच्चे ने मेरे साथ ज्यादती की है वो हरामखोर कुत्ते की मौत मरा है। देख लो जिस डिपार्टमेंट में मेरे साथ ज्यादती की वो कुत्ते की मौत मरे, जिस 4 बंदों ने जिसने मुझे निकाला वो कुत्ते की मौत मरे हैं। एक एक्सीडेंट हुआ, सिर फटा बेंच, वो उधर जन्नों में पड़ा हुआ। ये सारे कुत्ते के बच्चे जितने ये मेरी बात सुन रहे हो ना, ठीक है, मैं ये जान के बनाता हूँ वीडियो तुम लोगों के लिए कि कुत्ते के बच्चों सुधर जाओ। ये ना हो तुम पे अल्लाह का अजाब दोबारा आए और बहन जो तुम्हें मरना जो है वो मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए, तुम्हारे जिस्मों में कीड़े पड़ जाएं। इतनी ज्यादती ना करो कि अल्लाह ताला तुमसे अजाब तुम्हारे पे डाले और बहन जो तुम घर से ना निकल सकोगे दोबारा, और तुम्हारी औलादें बहन जो नबी वो निकले हरामखोर, कोई टूंडा, कोई लंगड़ा, कोई क्या निकले। जो जैसे ये बड़े बड़े जितने आपके हरामखोर हैं ना, उनके औलादों को देख लो, इतने पेट निकले हुए हराम खा के।
تو یہ تم لوگوں پہ عذاب ہی اللہ کا کہ وین جو تم یہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہو، یہ کتوں کی موت میں رہو گے تم انشاءاللہ۔ اور میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں پڑھ کے انشاءاللہ میں تم لوگوں کو ایسی بدوائیں دوں گا کہ تم ساری زندگی وہ بدوائیں تو تمہارے ساتھ رہیں گی، اور کتے کی موت انشاءاللہ مرو گے تم سب۔ حرام خور جتنے وہ اکٹھے ہوئے ہوئے نا، ایک دوسروں پہ ڈال دیتے ہو کہ بینچ اس نے سلیکٹ نہیں کیا، اس نے سلیکٹ نہیں کیا، کتے کو تم سب کتے اکٹھے ایک ہی وہ ایک ہی تھالی میں کھانے والے لوگ ہو تم سب۔ تم لوگوں کے ساتھ جتنی شرافت سے پیش آؤ تم بہن جو کتے ہو، اتنا ہی تم سر پہ چڑھ جاتے ہو سب۔ اور میں یہ انشاءاللہ یہ دیکھنا، میری پریس ریلیز بھی ہے اور پریس کانفرنس بھی ہوگی، میں تم لوگوں کو ایسا گندا کروں گا، ایسا ذلیل کروں گا، تم شکل دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ تم لوگوں کے پاس جتنی یہ پراپرٹیاں، جتنی یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، ایک ایک چیز کا میں بتاؤں گا کہ میں جو کہاں سے آئی، اور ادارے کیا کر رہے ہیں کہ جی بھائی یہ ان کے پاس اتنی پراپرٹیاں آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں۔ یہ سارے میں ابھی تم لوگوں کو یہ انگلی ہے نا، یہ پوری تمہارے اندر گھساؤں گا سب کے اندر، یہ دیکھنا، یاد رکھو۔ یہ میں ریکارڈڈ کہہ رہا ہوں، یہ پہلے میں نے یہ ان کو صرف میسج کیا تھا، اور ان کی پیچھے سے اتنی آگ نکلی تھی کہ یہ کہتے تھے کہ وہ ذوالقرنین نے، اور پورے لاہور کو سنایا اس نے میسج سلیکٹ کرنے کہ یہ ذوالقرنین نے، اور وہ ہنستے تھے، ہنس کے مجھے بتاتے تھے کہ ذوالقرنین نے آپ نے اس کو میسج کیا، وہ بھی جس کو میسج کرتے ہیں وہ بھی ہنس رہے تھے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، ابھی آپ نے جو ہے نا اللہ کا عذاب انشاءاللہ آپ پہ دوبارہ آئے گا، فکر نہ کریں، یہ آپ خدا بن گیا نا، یہ فکر نہ کریں، یہ ابھی دوبارہ انشاءاللہ آپ دیکھنا، آپ کے پیچھے سے اتنی یہ جائے گا ڈنڈا بہت بڑا، اور پھر انشاءاللہ آپ کی وہی جو ہے نا آپ کی روٹیاں اور یہ آپ کی یہ جو حرام خوریاں ہیں ساری بند ہو جائیں گی انشاءاللہ، آپ دیکھیے گا۔ اور یہ میں نے بلاگ جو اسی لیے بنایا ہے کہ جو جتنے میرے فالوورز ہیں، جتنے میرے چاہنے والے ہیں جو سچ سننا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری کرکٹ خراب کیوں ہو رہی ہے، بیس ہماری خراب کیوں ہو رہی ہے، لڑکے کیوں نہیں نکل رہے، وہ اس لیے نہیں نکل رہے کیونکہ یہ حرام خور یہ ان کی بیس ہی گندی بنا رہے ہیں سارے۔ 1-2 سال کے بعد آپ کو لڑکا نہیں ملنا آپ کو پرفارمنس والا، کیونکہ بیس ہی یہ بہت گندی بنا رہے ہیں یہ حرام خور سارے۔ اپنے لڑکے جو ہے وہ سلیکٹ کروا کے یہ جو ہے وہ جو ووٹ کی سسٹم ہے وہ اپنا لڑکا کھلا دیتا ہے، جی مجھے میرے کلب کا ووٹ ہے اور جی میرا لڑکا کھلایا جائے، اور اس سے اندر کھاتے ڈیلیں کی ہوتی ہیں، پیسے پکڑے ہوتے ہیں، اور یہ آرام خور سائی یہ کوئی چیزیں کرتے ہیں۔ اور پھر جو عمران خان جو وہ سسٹم جو وہ لایا تھا اس میں اور ان کی موجیں لگ گئی کہ بھائی ہر ڈسٹرکٹ ہر جگہ ہر ایسوسیشن ہر ڈسٹرکٹ میں 7-7 10-10 ٹیمیں بن گئی، وہ ان کی اور آرام خوریاں لگ گئی۔ یہ تو حال ہے اس سے وہ جو کوئی بندہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ بھائی کہاں سے ایماندار بندے کرکٹ میں لاؤ گے، آپ کے پاس بندہ ہی کوئی نہیں ہے ایماندار۔ جو یہ چیئرمین آتا ہے وہ حرام خور وہ جو اپنی حرام خوریاں کرتا ہے، اس کے بعد وہ نکل جاتا ہے، نہ کوئی اس کا پھر لینا دینا، نہ کوئی چکر۔ بھائی کون سا بندہ آپ لاؤ گے کرکٹ میں یہ جو آپ کو جو ہے لوگوں کو انصاف دے گا؟ یہ حرام خور ہیں سارے، یہ خود مل کے سارا کچھ یہ پرفارمنسز بھی خود کرواتے ہیں، یہ سب کچھ۔ ابھی میں بہت کچھ کھولوں گا، ابھی ٹھہرے آپ ذرا ویٹ کریں۔ میڈیا یہ سارا میرا ویٹ کر رہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ سننا چاہتا ہے کہ یہ اور کیا کیا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میں بہت جو ہے وہ کھول دوں گا۔ اگر میرے ساتھ میں پھر جب ڈنڈا ڈالتا ہوں نا، میں پیچھے سے ڈالتا ہوں اور منہ سے نکالتا ہوں، پھر یا اوپر سے نکالتا ہوں۔ یہ ان کو پتہ ہے جنہوں نے میرے سے پنگے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ذرا دھیان سے یہ اب نا آپ لوگ ابھی تو آپ نے میرا نام نہیں دیا نا، تو ابھی میں آپ کے ساتھ دیکھیں کرتا کیا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی تو آپ آگے دیکھیں نا انشاءاللہ۔ تو ابھی میڈیا میرا ویٹ کر رہا ہے، سب کچھ میں نے میڈیا کو سینڈ کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو یہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں نا کہ نہیں جی ہم نے نہیں، ہماری وجہ سے نہیں آپ کا نام آیا، کسی اور کی وجہ سے آیا، یہ سارے حرام خور، تم سب خود ایک وہ حرام خور جو ہے حرام کھاتے ہو سارے، سب کا مجھے پتہ ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے ادھر۔
نیچے سے لے کے اوپر تک، جو آپ کا سیکٹری، جو آپ کا پریزیڈنٹ، جو آپ کا زونز کے پریزیڈنٹ، یہ سارے حرام خور، یہ سب کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہ تو میں دعا کرتا ہوں میں آ جاؤں تو میں ایسا تم لوگوں کو ڈنڈا دوں گا، ایسا ڈنڈا دوں گا تم ساری زندگی یاد رکھو گے. تو دیکھنا تو صحیح. پہلے اللہ نے کیسا ڈنڈا دیا تم لوگوں کو، پیچھے سے گیا تھا، وہ منہ سے نکلا تھا. اور پریزیڈنٹ کو میں 6 سال پہلے کہا تھا، میں نے کہا یہ میں تیرے پاس آخری دفعہ آ رہا ہوں. اور یہ دوبارہ موقع اس کو ملا اور اس نے پھر زیادتی جو ہے وہ کی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کا جو لاٹھی ہے نا وہ بڑی بے آواز ہے. وہ جب جاتی ہے نا تو پھر انسان کے نہ دنیا میں کے قابل رہتا ہے نہ وہ آخرت کے قابل رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑے بڑے جتنے میرے ساتھ جنہوں نے وعدے کیے ہم یہ کریں گے، ہم وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت، حرام خور سارے، کتے کی موت مرے ہیں سارے. اب قبروں میں انشاءاللہ قبروں میں وہ کیڑے بھی ان کو پڑے ہوئے ہوں گے، اور جن لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کیڑے بھی پڑیں گے اور ساری زندگی جو ہے جہنم میں عذاب میں بھی کاٹیں گے انشاءاللہ. اور بعد میں مجھے میسج کرتے ہیں یا میڈیا میں جا کے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں. او بھائی اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ نے جو تم لوگوں کے ساتھ، اور جو بیچارے جو جن کے پاس فارشی نہیں ہوتی، یہ جتنے بڑے بڑے ٹرائل لیتے ہیں، یہ لاہور قلندر ہو گیا، یہ ظالمی ہو گئے، یہ حرام خور جتنے سارے، یہ مجھے سارا پتہ ہے کہ کون کتنے ان کے جو سلیکٹر لگائے ہوتے تھے، جو کوچ لگائے ہوتے تھے، وہ گئے جن سے گفٹ لے کے ان کو سلیکٹ کرتے تھے. مجھے کیوں نہیں رکھا 1 سال کے بعد؟ مجھے انہوں نے نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ میں فیئر سلیکشن کی. مجھے جس مرضی بندے کا فون آیا میں نے جنرل بندے کو سلیکٹ کیا. یہ حرام خور سارے جتنی اکیڈمیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، یہ ظالمی، یہ لاہور قلندر، یہ پتہ نہیں کیڑے جڑا ٹرائل لیندے سے پیسے بنانا سے ٹرائل لیندے نے کہ ساڈیاں موجاں لگ جان. وہ اکیڈمیاں کتوں بن گئی ہیں بڑیاں حرام دا مال کمایا ہے ساری زندگی. وہ شیخاں نوں جڑے لاہور قلندر دی مینجمنٹ آئی ہے، شیخاں نوں خوش کر کے اتنے پیسہ بنایا انہوں نے. کنجر لوگ نے سارے ہے. میرے سے یہ سچی باتیں اگلواتے ہیں. یہ لڑکیاں دے کے، یہ سپلائی کر کے، یہ سلیکٹروں کو گاڑیاں دے کے یہ اپنے لڑکے سلیکٹ کرواتے ہیں اور ان سے پھر فائدے اٹھواتے ہیں. یہ بہن چودہ حرام خور جتنا یہ ہائر کا جو یہ تسبیح پکڑ کے بڑا ہوتا ہے، سارا اس کی مجھے پتہ کیا یہ کیا نہیں ہے. کس کو یہ گاڑیاں گفٹ کرتا رہا ہے، وہ سارے آگے مجھے بتاتے تھے کہ بھائی انہیں 2 گاڑیاں گئی ہیں. اس کے اپنے بندے، ان کے اپنے بندے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے کیا ہے. اور یہ حرام خور انشاءاللہ کتے کی موت مریں گے سارے. میں ابھی آپ کو ایسے پول ان کے کھولوں گا، آپ سوچ کے حیران رہ جائیں گے کہ یہ کچھ کرتے ہیں. یہ ابھی آپ ٹھہریں تو صحیح ذرا. ابھی میں میڈیا میرا انتظار کر رہا ہے کہ میڈیا میں آ کے یہ جب بولے گا تو پھر ان کی سب کی جو ہے نا وہ پینٹیں اور ساری کھل جائیں گی ان کی، اور ان کی ساری اوقات ان کی جو بنا نا سارا پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے پراپرٹیاں کہاں سے بنائی، انہوں نے بہن جو کیسے لڑکیاں سپلائی کی، کس سلیکٹر کو کتنا پیسہ دیا، کیا حساب کیا، وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے کیا. یہ داڑیاں رکھ کے اتنی داڑیاں جنہوں نے رکھی ہوئی ہیں نا، یہ سب میں ان کے پول کھول لوں گا انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا کہ یہ جو ہے کہ کیا یہ کرتے ہیں. یہ سارے یہ داڑیاں رکھ کے اور منافقتیں کرتے ہیں، دل میں بغض رکھتے ہیں اہل بیت. داڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور اہل بیت کے بغض رکھتے ہیں سارے، اور ان کی اولادوں کے ساتھ بغض رکھتے ہیں حرام خور سارے. کہاں سے پراپرٹیاں بن گئی بھی تم لوگوں کی؟ سارا میں کھولوں گا تم لوگوں کا میڈیا میں جا کے کہ تم جو جس کو خریدا ہوا ہے اور جس طرح تم چلاتے ہو نا، اللہ نے کیسا تم لوگوں پہ عذاب ڈالا تھا، تمہارے سارے بزنسز بند ہو گئے. تمہیں پھر عقل نہیں آئی. حرام کھانے والے کبھی حرام کھانا نہیں چھوڑتے، اور ان کا انجام بھی کتوں جیسا ہوتا ہے. تم اپنی جا کے ویلیو پوچھو نا اپنے زون کے باہر
تو تمہیں کتوں والی تمہاری وہ کرتے ہیں کہ یہ حرام خور ہے بہت بڑا، پیٹ اتنے اتنے نکلے ہوئے ہیں حرام کھا کھا کے، بچوں کے بھی اسی طرح کے پیٹ ہیں سارے نکلے ہوئے ہیں، اور بچے بھی اسی طرح ہی حرام خور سارے. یہ ساری ابھی میں پریس کانفرنس کروں گا، میں سارے تم لوگوں کے پول کھولوں گا انشاءاللہ. تم ٹھہرو تو صحیح. اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جن کو میں یہ ویڈیوز اور اپنی یہ ریکارڈنگ بھیج رہا ہوں وائس، وہ سارے خوش ہو رہے ہیں کہ یار یہ ان کا ہو جائے گا ان کی سب کی. ٹھیک ہے، اب تو تم ذرا بچ کے رہو. ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پہلے وارن کیا تھا کہ تم نا میرے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ورنہ میں تم لوگوں کی ایسی کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے. ٹھیک ہے. اور بڑوں کو جن کے سامنے بڑے بڑے لوگ نہیں بولتے نا، ان کو میں ان کا سیدھا چہرہ دکھا کے آیا ہوں، اور شرمندگی سے ان کی آنکھیں نہیں اوپر ہوتی کہ یہ چھوٹا سا لڑکا ہے، یہ جو ہے وہ سب کے چہرے جو ہے نا وہ کر دیتا ہے، اور ہمارے سامنے تو وہ بڑے نہیں بولتے، یہ کیسے بولتا ہے. تو یہ میں تم لوگوں کے ابھی ٹھہر جو ذرا، یہ دیکھ رہے ہو نا، یہ پورا میں تمہیں بتاؤں گا یہ کیسے ہوتا ہے تمہارے اندر. ابھی ٹھہر جو سر.